ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے ہم تو تمہارے پیروکار تھے، یعنی وی فالو یو، ہم تو آپ کے فالوورز تھے، سبسکرائبرز تھے آپ کے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے جواب دیں گے، وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، یعنی تمہیں کیسے ہٹائیں، ہم تو خود اندر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ کسی کے پیچھے چلتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچئے کہ چل کس کے پیچھے رہی ہوں۔ اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغاؤں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی طرح تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے، تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن کر دے، ایک دن کے لیے تو ہمیں ذرا جہنم کے اوون سے نکال دیں۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔ صرف ترجمہ ہی کافی ہے دل کو ہلانے کے لیے۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے۔ یہ ہے کیا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، دنیا میں خوشخبریاں اللہ دیتا ہے، آخرت تو بعد کی بات ہے۔ اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کا کوئی عذر اور معذرت ان کو کوئی نفع نہ دے گا، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ یعنی جنہوں نے زندگی کا موقع ضائع کر دیا اب ان کے لیے کچھ باقی نہیں، آخو پغاں ہو، پکاریں، چیخیں، روئیں نہیں، آج مدد صرف حق والوں کی ہے، کیونکہ جو استقامت کے درجے پہ مرتے دم تک جمے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اور ہر دور کے انبیاء اور ان کے ساتھ والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو استقامت کے درجے پر فتنوں کے دور میں بھی جمے رہے، وہ سب اس میں آئیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اسی میں جگہ کر دے۔